सहाबा इंसाइक्लोपीडिया के सामाईन अस्सलामु अलैकुम। सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िक्र खैर का पहला हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप मेरे चैनल सहाबा इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो खुश नसीब सहाबी हैं जिनका तारुफ़ ख़ुद अल्लाह ताला के महबूब हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया। सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तफ़सार किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कौन हूँ? इरशाद फरमाया, तुम साद बिन मालिक बिन अहीब बिन अब्द मन्नाफ बिन ज़हरा हो, जो इसके अलावा और कोई नसब तुम्हारी तरफ मंसूब करे इस पर अल्लाह की लानत हो। सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत अबू इसहाक, जबकि ज़माना जाहलियत और ज़माना इस्लाम दोनों में आपका नाम इस्साद ही रहा। अबू वक्कास के वालिद मालिक बिन अहीब की कुनियत है, इसी वजह से आप साद बिन मालिक और साद बिन अबी वक्कास दोनों नामों से मशहूर हैं। आपका सिलसिला नस्ब पाँचवीं पुश्त में कलाब बिन मुर्रा पर जाकर हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नस्ब से जा मिलता है। आपकी वालदा हमना बिनते अबी सफ़ियान बिन उमैया बिन अब्द शमस बिन अब्द मन्नाफ हैं। हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत पर सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर इरशाद फरमाया, ये मेरे मामू हैं, अगर किसी का ऐसा मामू हो तो दिखाए। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस पाक की शरह में फरमाते हैं कि ऐसा शानदार मामू किसी को नहीं मिला जैसा मामू अल्लाह ताला ने मुझे दिया। ये हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इंतहाई अज़मत है। मज़ीद फरमाते हैं कि तुमने देख लिया कि मैं अपने मामू साद का कैसा अदब और एहतराम करता हूँ, तुम लोग भी अपने नाना और मामू का इसी तरह अदब किया करो। मामू कहने की एक और वजह बयान करते हुए लिखते हैं, ज़हरा ज़ोजा है क़िलाब की बिन क़ाब बिन लोई बिन गालिब की। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाती हैं। क़िलाब में और ज़हरा की औलाद में हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। इसी तरह हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ख़ानदान से हुए, और माँ का सारा ख़ानदान ख्वाह दादा की तरफ से हो या नाना की तरफ से अपने नाना और मामू के ही होते हैं। ख़याल रहे हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की धदेयाल मक्का मुअज़्ज़मा में और ननिहाल मदीना मुनव्वरा में है। इसी निस्बत से अंसार मदीना में भी हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना मामू हैं, और इधर सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल हैं। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुलिया मुबारक कद छोटा होने के बावजूद एक रोबदार शख्सियत के मालिक थे। मजबूत जिस्म, ऊंचा सर आपके मुदब्बिर होने की गम्माज़ी करता है। मोटी उंगलियां, चपटी नाक और जिस्म अशहरुल असजद यानी बहुत बालों वाला था। सर के बाल निहायत खूबसूरत घुंघरियाले थे। जंग के मौका पर आप स्याह खिजाब भी लगाया करते थे ताकि कुफ़ार पर रोब और दबदबा बैठ जाए। इस्लाम लाने से 3 दिन पहले आप फरमाते हैं कि मैंने एक ख्वाब देखा, मेरे चारों तरफ घुप अंधेरा छाया हुआ था, इस गहरी तारीकी में कुछ दिखाई न दे रहा था न समझाई दे रहा था। इस अंधेरे से जान छुड़ाने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। अचानक मेरे सामने एक चांद नमूदार हुआ,
تو میں اس کی جانب چل دیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مجھ سے پہلے چند آدمی اس چاند تک پہنچ چکے ہیں۔ ذرا قریب پہنچا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین موجود ہیں۔ میں نے پوچھا آپ لوگ یہاں کب پہنچے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بس ابھی آئے ہیں۔ اس خواب کے 3 دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ کے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تو میں سمجھ گیا یہی وہ چاند ہے جو مجھے کفر کی تاریکیوں سے چھٹکارا دلوانے والا ہے۔ پس میں حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ آپ اس وقت اجیاد نامی مقام پر تشریف فرما تھے۔ میں حاضر خدمت ہوا، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس کی بات گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو میں نے فوراً کہا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بھی ان صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں ہوتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ جب اسلام لائے اس وقت آپ کی عمر 17 برس تھی اور نماز کی فرضیت کا حکم بھی ابھی نازل نہ ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کتنے لوگوں کے بعد ایمان لائے؟ ان کے 2 اقوال ہیں۔ تیسرے نمبر پر ایمان لائے اور قبول اسلام کے بعد بارگاہ رسالت میں 7 دن تک رکے رہے۔ دوسری روایت 7ویں نمبر پر ایمان لائے اور قبول اسلام کے بعد بارگاہ رسالت میں 9 دن تک رہے۔ البتہ جس دن آپ اسلام لائے اس دن کوئی بھی اسلام نہیں لایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے 2 سگے بھائی سیدنا عامر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بہن خالدہ بنت ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام لائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا شمار 10 مبشرہ میں ہوتا ہے، جنہیں کئی بار جنت کی بشارت دی گئی۔ نیز آپ کے بھائی سیدنا عامر رضی اللہ تعالی عنہ جید عالم دین تھے۔ آپ نے حبشہ اور مدینہ شریف دونوں ہجرتوں کی سعادت حاصل کی اور آپ کو بارگاہ رسالت مآب سے جنت کی خوشخبری ملی۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، ابھی ایک جنتی شخص تمہارے پاس آئے گا۔ یہ فرمانا تھا کہ میرے بھائی حضرت سیدنا عامر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ 10 مبشرہ علیہم الرضوان میں سے ہیں جن کو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی، لیکن حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اور مقام پر بھی جنت کی بشارت دی گئی۔ سیدنا سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک دن ہم حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دروازے سے ابھی ایک جنتی داخل ہوگا۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس دروازے پر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ تو انہوں نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے والد یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں اور جنت میں ان کے رفیق
سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ عمر جنتی ہیں، ان کے جنت میں رفیق سیدنا نوح علیہ السلام ہوں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، ان کا رفیق میں خود ہوں گا۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جنتی ہیں، ان کے رفیق حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام ہوں گے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، ان کے رفیق حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ہوں گے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، ان کے رفیق سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہوں گے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، ان کے رفیق حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ہوں گے۔ سعید بن زید جنتی ہیں، ان کے رفیق سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، ان کے رفیق حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہوں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں، ان کے رفیق سیدنا ادریس علیہ السلام ہوں گے۔ پھر فرمایا، اے عائشہ، میں مرسلین کا سردار ہوں، تمہارے والد افضل الصادقین ہیں اور تم ام المومنین ہو۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عظیم سعادت بھی حاصل ہوئی کہ کفار کے خلاف سب سے پہلا تیر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی چلایا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار پر تیر پھینکا۔ یہ سب سے پہلا تیر تھا جو اہل اسلام مسلمانوں کی طرف سے کفار مکہ پر چلایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ترکش میں موجود 20 کے 20 تیر اس مہارت اور چابک دستی سے چلائے کہ ہر تیر کسی نہ کسی انسان یا جانور کو زخمی کر گیا۔ کفاران ان تیروں کی مار سے گھبرا گئے اور فرار ہوئے، اس لیے دونوں لشکروں کے مابین کوئی جنگ نہ ہوئی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس عظیم سعادت کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں، میں عرب کا وہ پہلا شخص ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلایا۔ ابتدائے اسلام میں جب صحابہ اکرام علیہم الرضوان نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو مشرکین کی نظروں سے بچنے کے لیے مکہ مکرمہ کی ایک گھاٹی کی جانب چلے جاتے، وہاں نماز ادا کرتے۔ ایک بار حسب معمول صحابہ اکرام علیہم الرضوان نماز میں مشغول تھے، کچھ مشرکین ادھر آ نکلے، صحابہ اکرام علیہم الرضوان پر آوازیں کسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ بات اس قدر بڑی کہ بعد نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی جوش میں آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی ایک کافر کو دے ماری، جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ خوش نصیب شخصیت ہیں جنہیں اسلام کی خاطر سب سے پہلے کسی کافر کا خون بہانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر کا پہلا حصہ اختصار کے ساتھ مکمل کرنے کی کوشش کی۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے۔ آپ میرے چینل صحابہ انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔